اگرچہ اس بارے میں میوٹیشن کس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. اور یہ جو طریقہ ہے جس کو ہم سیکسول ریپروڈکشن کہتے ہیں، یہ تقریباً سارے کے سارے یوکیریوٹک جو اسپیشیز ہوتی ہیں، جو جاندار ہوتے ہیں، ان میں ہوتا ہے. تو یہ میں ایک سیل کا نیوکلس بنا رہا ہوں جو کہ پوٹینشیل رکھتا ہے سلمان خان یعنی کہ میرے بننے کا. اور یہ جو سیل ہے اس میں ٹوٹل 46 کروموسوم ہیں جو کہ 23 جوڑوں یا 23 پیئرز کی شکل میں. تو یہ ایک اس کا حصہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اور یہ 23واں جو ہے یہ وائی کروموسوم ہے. یہ سب میرے والد صاحب کی طرف سے ہیں. یہ وائی کروموسوم یہ سیکس ڈٹرمائننگ کروموسوم ہے اور ان کے ہومولوگس کروموسومز جو کہ میری والدہ کی طرف سے مجھے ملے ہیں یہ بھی 1 2 3 4 5 6 7 1 یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ 23 میرے والد کی طرف. یہ 23 جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میرے خیال ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ سارے کے سارے ہومولوگس ہیں اور آخری جو 23واں ہے وہ ایکس کروموسوم ہے اور یہ ایکس کروموسوم بھی میری والدہ کی طرف سے جینڈر ڈٹرمائننگ کروموسوم کا درجہ رکھتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے جو ہومولوگس کروموسومز جو ہیں ان میں سب میں آپ کو پتا ہے کہ ایک جیسے جین ہوتے ہیں، ایک جیسے جین کے لیے کوڈ ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہومولوگس کروموسومز ہوتے ہیں اور اپنے جیسے دوسرے ہومولوگس کروموسوم کے لیے یہ کوڈ ہوتے ہیں. بہرحال کہہ رہا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیل یہ نیوکلیس جو ہے یہ ایک فرٹیلائزڈ ایگ کا نیوکلیس ہے. فرٹیلائزڈ ایگ کا نیوکلیس ہے اور فرٹیلائزڈ ایگ سے مراد کیا ہے؟ یہ نان فرٹیلائزڈ ایگ ہے اور یہ ایک سیل نیوکلیس ہے جس میں کہ 23 کروموسومز ہیں. یاد رکھیے جوڑا نہیں ہے، اس میں صرف 23 کروموسوم ہے. یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھنے والی بات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اور یہ 23واں ایکس کروموسوم جو کہ سیکس ڈٹرمائننگ کروموسوم بھی کہلاتا ہے. یہ میری والدہ کی طرف سے ہے اور یہ میری والدہ کیا یوں کہیے کہ اووا یا ایگ کی طرف سے ہے. یہ میری والدہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، جبکہ سپرم سیل جو کہ مجھے میرے والد کی طرف سے ملا ہے، یا یوں کہیے کہ اس سپرم سیل اور اس ایگ سیل کے ملنے کے نتیجے میں جو فرٹیلائزڈ ایگ بنا ہے تو یہ اس طرح سے اس کی دم سی ہوتی ہے سپرم سیل کی اور اس میں بھی 23 کروموسوم ہوتے ہیں. ایک بار پھر بتا دوں جوڑا نہیں ہوتا، 23 کروموسوم ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23واں وائی کروموسوم جس کو میں الگ رنگ میں بنا دوں جو کہ میری جینڈر کا میرے مرد یا عورت ہونے کا تعین کرتا ہے. تو اب اس سپرم اور اس ایگ کے ملنے کے نتیجے میں فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے اور جو چیز بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زائگوٹ. فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں زائگوٹ اور اس میں میری والدہ اور میرے والد دونوں کی طرف سے آیا ہوا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ آپس میں کمبائن ہوتا ہے اور جوڑے کی شکل میں کروموسوم اختیار کر جاتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے زائگوٹ. یہ فرٹیلائزڈ ایگ ہے جس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں اور یہ جو ہے ان دونوں سیلز کو یہ گیمیٹ یہ میری والدہ کی طرف سے آیا ہوا گیمیٹ کہلائے گا اور یہ میرے والد صاحب کی طرف سے آیا ہوا گیمیٹ کہلائے گا. تو دونوں جو سپرم سیل اور ایگ سیل جو ہے ان کو ہم گیمیٹس ہی کہتے ہیں اور یہ دونوں کی دونوں مثالیں ہیں گیمیٹس ہی کی. والدہ والے کو ہم فیمیل گیمیٹ کہیں گے اور والد صاحب والے کو ہم میل گیمیٹ کہیں گے. تو جب ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن میں ویریشن کی اور ہم جب کروموسومز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ 23 پیئرز ہوتے ہیں. جب ہم خاص طور پر انسانوں کی بات کریں، یاد رکھیے ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں کی ایگزامپل میں ہمارے پاس 23 پیئرز ہوں گے اس زائگوٹ میں یا کسی بھی باڈی سیل میں، نارمل باڈی سیل میں، یا ہم یہ کہیں گے کہ 46 کروموسومز ہوں گے. اگر آپ جوڑے 23 پیئر یا 23 جوڑوں کی بات کریں گے تو اس کو 2 سے ضرب دیں گے تو یہ 46 کروموسومز بن جائیں گے. اس کے برعکس یہ جو گیمیٹس ہیں ان میں صرف 23 کروموسومز ہوں گے، جوڑے نہیں ہوں گے. یاد رکھیے یہ بات میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دونوں میں ایگ سیل میں اور سپرم سیل دونوں میں جو ہے یہ 23 کروموسومز ہوں گے. یہ آپس میں ملیں گے، زائگوٹ بنائیں گے، 23 جوڑے وجود میں آئیں گے یعنی کہ 46 کروموسوم ان ٹوٹل ہوں گے. بعض اسپیشیز میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، بعض میں 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت خاص طور پر انسانوں کی. تو انسانوں میں یہ تعداد 23 ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو اب سیکسول ریپروڈکشن کے دوران یعنی کہ صنفی تولید کے دوران جو ہے ہم جب کنونشنل بات کرتے ہیں تو یہ جو نمبر آف کروموسومز کی ہم بات کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہیپلوئڈ نمبر. یہ 23 جو کروموسومز ہیں یعنی کہ جو جوڑے نہیں بنے تو ہیپلوئڈ. یہ بڑا کنفیوزنگ ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں تو ایچ اے ہیپ کا ایچ اے جو ہے وہ ہاف
के हाफ से, तो इसका मतलब है 23 क्रोमोसोम। और हकीकत यह है कि हैप्लॉइड में जो तादाद होती है क्रोमोसोम्स की वो इस फर्टिलाइज्ड एग के मुकाबले में, नॉर्मल सोमैटिक सेल के मुकाबले में आधी होती है, जबकि ये जो नॉर्मल सोमैटिक सेल या फर्टिलाइज्ड एग में जो तादाद होती है उसको हम डिप्लॉयड नंबर कहते हैं। एक तरफ हैप्लॉइड नंबर था, दूसरी तरफ डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड या डाइप्लॉयड, तो डाई का आपको पता है कि 2 के मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये यूं कहिए कि ये दुगना नंबर, दुगनी तादाद है, डिप्लॉयड नंबर या डाइप्लॉयड नंबर। तो किसी भी जानदार की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें जो नॉर्मल सोमैटिक सेल में या फर्टिलाइज्ड एग में जो तादाद होती है वो डिप्लॉयड नंबर वो 2n होता है, जबकि हैप्लॉइड नंबर जो होता है वो सिंपल n होता है। यानी कि हैप्लॉइड हाफ है और डिप्लॉयड दुगना है, याद रखिए। तो इंसानों में हम बात करेंगे 46 की डिप्लॉयड नंबर की, और हैप्लॉइड नंबर हमारा 23 होगा। तो फर्टिलाइज पे हम वापस आते हैं। फर्टिलाइज में आप देख सकते हैं डिप्लॉयड नंबर जो है वो क्रोमोसोम का हमारे पास 46 है, और सेक्स सेल में बहुत वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि कोई जोड़े नहीं है, टोटल सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग है हर गैमेट में, तो स्पर्म और एग सेल दोनों में। तो ये इनका जो नंबर है, जो तादाद है वो हैप्लॉइड नंबर कहलाएगी, जो कि 23 होगी हर एक के लिए अलग अलग। और ये पहला सेल है जो बनेगा, जो कि पोटेंशियल रखता है मुझ में तब्दील होने की। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है और मुझे बड़ी दिलचस्प भी लगती है कि नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं और हम कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा ये सोचें कि जी हम जिस माहौल में रहते हैं वो बहुत सख्त है, हमें हर वक्त जो है दुश्मनों का या प्रीडेटर्स का, शिकारियों का सामना रहा है इंसानी तारीख की अगर हम बात करें, कब्ल तारीख की बात करें, तो बात दरअसल ये है कि ये जो फर्टिलाइजेशन बजाते खुद एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, क्योंकि एग को फर्टिलाइज करने के लिए 200 मिलियन से ज्यादा स्पर्म सेल्स की आपस में रेस लगती है, और उनमें से कोई एक जाकर ये बहुत सारे ये तो मैं सिर्फ चंद बना रहा हूं, ये 200 मिलियन से 300 मिलियन यानी कि 20 करोड़ से 30 करोड़ तक स्पर्म सेल्स हो सकते हैं। यानी अगर आप कभी अपने आप को अकेला महसूस करें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तो खुद एक ऐसे जबरदस्त कंपटीशन की पैदावार हूं जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स ने हिस्सा लिया था, और उनमें से किसी एक बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट ने फर्टिलाइज किया था, और इनमें से कुछ खराब होंगे, किसी की दुम खराब होगी, कोई गलत डायरेक्शन में निकल जाएगा, लेकिन जो बेस्ट सूटेड होगा वही जाकर इसको फर्टिलाइज करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है स्पर्म सेल्स में जो है ये चीज बड़ी मायने रखती है कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितना जबरदस्त कंपटीशन है, और रेस वही जीतेगा जो सबसे बेहतरीन होगा। तो आप ये अपने आप को अगर कभी अकेला महसूस करें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तो खुद एक बहुत बड़े कंपटीशन की, बहुत जबरदस्त कंपटीशन की पैदावार हूं, और उस कंपटीशन के नतीजे में बेहतरीन सेल जो है, बेहतरीन स्पर्म सेल जो है वही जीता था। अब दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो ये जो कंपटीशन, ये मुकाबला था बहुत सख्त था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उन 280 मिलियन या 200 मिलियन में से कोई एक सेल जो था वो जीता था। तो अब जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट जो है ये आगे चलकर, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको बारवर बैजा भी कहते हैं, तो ये जो गैमेट या जाइगोट, गैमेट के मिलने के नतीजे में जाइगोट जब बनता है तो ये जाइगोट मजीद तकसीम होता है, यानी कि डिवाइड होता है। और ये अगर फर्ज कर लीजिए ये मेरी वालदा की तरफ से आया हुआ फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट है, और जैसे ही इसमें सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें तादाद 2n है, इसका जो डिप्लॉयड नंबर 2n है, तो फिर कुछ ही देर बाद हम, क्योंकि इंसानों की बात कर रहे हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, यानी कि इसका जो डिप्लॉयड नंबर होगा वो 46 होगा। तो मैं इस बारे में भी जो है आगे वीडियो करूंगा, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह की तफसील पर, लेकिन अभी जो है इसमें जो प्रोसेस होगा ये तकसीम होगा और माइटोसिस का अमल होगा। और माइटोसिस का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी नकलें बनाए, अपने आप को तकसीम करे, जैसे कि ये जाइगोट जो है अपने आप को तकसीम करेगा, 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। सॉरी, मैं थोड़ा बड़ा बना गया, लेकिन होगा ये कि जब ये जाइगोट बनेगा तो ये इस तरह से 2 बराबर जाइगोट सेल्स जो है वो वजूद में आएंगे, और हर एक में जो तादाद होगी क्रोमोसोम्स की वो 2n यानी कि डिप्लॉयड नंबर होगा, उनमें 2n होगा। और फिर उसके बाद थोड़ी कुछ वक्त गुजरने के बाद ये मजीद तकसीम होंगे, ये 2 के 4 हो जाएंगे, और कुछ इस तरह से ये छोटे मजीद छोटे हो जाएंगे, और फिर होते होते इन सब में
ہر ایک میں 2n 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 اور 2n، یعنی کہ آپ نے زائگوٹ شروع کیا تھا 2n سے، اور وہ مائٹوسس یعنی کہ سادہ تقسیم کے عمل سے گزرتا ہوا وہ پھر بہت سارے ایسے سیلز بن جائیں گے، بہت سارے یعنی کہ اربوں خربوں سیلز ایسے بن جائیں گے جو کہ جن سب میں ڈپلائڈ نمبر ہوگا، یعنی کہ جن میں 2n تعداد ہوگی کروموسومز کی. یہ سارے کے سارے یہ یا تو ہمارے آگے چل کر سومیٹک سیلز بنیں گے. تقسیم کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینسیشن، یعنی کہ صرف ڈویژن نہیں ہوگا بلکہ ڈفرینسیشن کا عمل بھی ہوگا. اور ڈفرینسیشن سے مراد کیا ہے کہ فرض کر لیجیے سب میں کیونکہ 2n ہے تعداد کروموسومز کی اور یہ سب مائٹوسس کے ذریعے تقسیم ہو رہے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 بن رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈفرینشیٹ ہوں گے. مثال کے طور پر اس حصے والے جو سیلز ہیں یہ میرے دماغ میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ میرے دماغ میں تبدیل ہو جائیں اور آگے چل کر دماغ بن جائے گا. اور یہ والے جو سیلز ہیں یہ میرے دل میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ بیچ والے جو ہیں یہ میرے پھیپھڑوں میں، میرے لنگز میں تبدیل ہو جائیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اور آخر کار یہ ہوگا کہ ایک انسان وجود میں آئے گا. یہاں پر کیونکہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم سیکسول ریپروڈکشن کی بات کرتے تو اسی اسپیشیز کا اگلا نمائندہ یا کہیں گے اگلی نسل وجود میں آئے گی. تو یہ میں اپنی ڈرائنگ، میں جب اسکول میں تھا تو میں بڑے اچھی ڈرائنگ بنایا کرتا تھا اور میں کلاس آرٹسٹ کہلاتا تھا. تو میں اپنی ڈرائنگ اسکلز کو بہت زیادہ یہاں پر نمایاں نہیں کروں گا. میں صرف انسان کی ایک آؤٹ لائن بنا رہا ہوں. یہ ایک انسان ہے جو کہ اس سارے مائٹوسس کے عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. یہ جناب علی یہ اس کے پیر ہو گیا، اور میرے خیال آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں. تو یہ اربوں خربوں سیلز کا مجموعہ یہ ایک انسان ہے، اور اس کی باڈی میں یہ جو دماغ میں جو سیلز ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہو کر بنے ہیں، کچھ لنگز کے سیلز ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہو کر، انیشل جو سیلز ہیں ان کے ڈفرینشیشن کے نتیجے میں وہ ڈویژن کے ساتھ ساتھ ڈفرینشیشن بھی ہوا ہے، تقسیم بھی ہوئی ہے، تفریق بھی ہوئی ہے، یعنی کہ الگ الگ ایک دوسرے سے ہوتے چلے گئے ہیں. تو ڈفرینشیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا سوری کچھ سیلز برین میں آ جائیں گے، کچھ دل کے سیلز بن جائیں گے، کچھ پھیپھڑوں کے سیلز بن جائیں گے، کچھ میرے کھال کے سیلز بن جائیں گے. اور میں جب ایمبریونک اسٹیم سیلز پہ بات کروں گا تو پھر میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ یہ ڈفرینسیشن کا عمل ہوتا کیا ہے، کس طرح سے مائٹوسس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈفرینسیشن ہوتی کیسے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ ان میں کچھ سیلز ایسے بنیں گے جو کہ نسل کو آگے بڑھانے کا کام بھی کریں گے، یعنی کہ سیکسول ریپروڈکشن کے کام آئیں گے. تو مردوں میں جو جرم سیلز جن کو ہم جرم سیلز کہتے ہیں، یعنی جس نسل آگے بڑھانے والے سیلز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ ریپروڈکٹیو آرگنز میں یعنی کہ ہمارے تولیدی اعضاء میں موجود ہوتے ہیں. مرد میں یہ جو ہے گونیڈز میں ہوتے ہیں اس حصے میں، اور عورتوں میں یا فیمیلز میں یہ اووریز میں ہوتے ہیں. یہ جرم سیلز جو ہیں یہ اووریز میں ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب مائٹوسس کی پیداوار ہوتے ہیں. تو اب اگر میں ایک جرم سیل بناؤں تو جرم سیل یہاں پر میں اگر بناؤں یا اس کا نیوکلس بناؤں تو اس میں صرف اس میں بھی 2n یاد رکھیے، اس میں بھی 2n کروموسوم، ابھی بھی اس میں ڈپلائڈ نمبر ہی ہوگا، یعنی کہ 46 کروموسوم 23 پیئرز، یاد رکھیے 23 پیئرز 46 کروموسوم ڈپلائڈ نمبر ہوگا. تو اور یہ پوٹینشیل رکھتا ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے ڈویژن کی، یا تو یہ مزید تقسیم ہو مائٹوسس کے عمل کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے جیسے مزید 2n یعنی کہ ڈپلائڈ نمبر رکھنے والے مزید سیلز بنائے. دوسرا جو صورت اس کی ممکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمپل ڈویژن نہ ہو اس میں، بلکہ مائیوسس کے نام سے ایک عمل ہو. اور مائیوسس کیا ہوتا ہے؟ اس میں جب کوئی جرم سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ جب اس سے بنتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ یہ اس سے جو سیلز اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرے گا تو اس سے 2 کی جگہ 4 سیل بنیں گے، اور ہر سیل میں n تعداد ہوگی، یعنی کہ n نمبر آف کروموسوم ہوگا، یعنی کہ وہ جو پیئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی تعداد جو ہوگی وہ ہیپلوئڈ نمبر آ جائے گا اس میں. اب مرد کی اگر ہم بات کریں تو یہ اسپرم سیل، یا میل کی اگر ہم بات کریں اسپرم سیلز، اور اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو یہ اس میں اور اووا یعنی کہ اووا کا مجموعہ. تو یہ جو بڑی دلچسپ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ مختلف اسپیشیز میں ہوتا ہے. اور میوٹیشن، فرض کر لیجیے اگر ہم میوٹیشن کی بات کریں، اگر میرے کھال کے یا کسی سومیٹک سیل میں، میرے جسمانی کسی خلیے میں سومیٹک سیل میں کوئی میوٹیشن ہو جائے، کوئی تبدیلی ہو جائے، تو کیا وہ میرے بچوں تک جائے گی؟ اگر تو یہ میرے جرم سیلز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے
تو یہ تبدیلی میری اگلی نسل تک نہیں جائے گی. یاد رکھیے یہ میرے سپرم سیلز یا ان کیس آف فیمیل یہ جو ہے یہ میری ایبلٹی اگر ریپروڈکشن کی ایبلٹی پر اثر انداز ہو رہے ہیں اگر یہ تبدیلی یہ میوٹیشن تب تو شاید یہ اثر انداز ہو. لیکن اگر اس تبدیلی کا اس میوٹیشن کا اثر میرے ریپروڈکٹیو سیلز پر یا یوں کہیں کہ جرم سیلز تک نہیں پہنچ رہا اور اس کے ڈی این اے کو افیکٹ نہیں کر رہی تو پھر یہ میری اگلی نسل کو تک نہیں پہنچے گی تبدیلی. بصورت دیگر اگر کوئی خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تبدیلی آ گئی جو کہ میرے جرم سیلز کو بھی متاثر کر رہی ہے اور کسی بھی وجہ سے میری ریپروڈیوسنگ جو سیل ہیں وہ جو میری اگلی نسل کو جنم دینے والے جو سیلز ہیں ان میں بھی یہ میوٹیشن پہنچ رہی ہے اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں تو پھر وہ تبدیلی اگلی نسل کو بھی ٹرانسفر ہوگی. ایک بات یاد رکھیے یہ جرم سیلز ہیں اب چاہے وہ سپرم سیلز پہ اثر انداز ہو یا اووا پہ اثر انداز ہو لیکن یہ میوسس کے ذریعے جو ہے یہ پھر چیز جو ہے اگلی نسل تک ٹرانسفر ہونے کی صلاحیت رکھے گی. اور اب جو ہم بات کرتے ہیں ویریشنز کی جو کہ اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہیں اور میوٹیشنز وغیرہ یہ مختلف طرح کی میوٹیشنز ہوتی ہیں اور کچھ میوٹیشنز جو ہیں وہ اگلی نسل تک پاس آن نہیں بھی ہوتی کیونکہ وہ صرف سومیٹک سیلز تک ہو کے محدود رہ جاتی ہیں اور وہ سومیٹک سیل جو ہے وہ اپنے کچھ وقت گزارنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ڈی این اے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جرم سیلز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ریکمبینیشن جو ہے مختلف ریکمبینیشن سے مراد یہ کہ مختلف ویریشنز آ جاتی ہیں ڈی این اے کراس اوور کی وجہ سے تو اس میں جو بننے والا جو ہمارے پاس جرم سیلز ہوتے ہیں سپرم اور اووا جو ہوتے ہیں ان میں یہ تبدیلیاں یا یہ ویریشنز جو ہیں یہ انٹروڈیوس ہوتی ہیں اور میں کراس اوور کا تذکرہ آپ ڈی این اے والی ویڈیو میں اور اسپیشیز کی ویریشن میں بھی کر چکا ہوں. تو یہ جو میوٹیشن ہے فرض کر لیجیے ڈاٹ 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 یہ کچھ میوٹیشنز ہیں جو کراس اوور یا کسی بھی وجہ سے انٹروڈیوس ہوں گے. یہ ایک اور نیلے رنگ کی میوٹیشن ہے یہ اسکائی بلو کلر کی میوٹیشن ہے. یہ ساری کی ساری جو میوٹیشن ہے یہ کیونکہ میرے اسپرم یا اووا میں ہوئی ہیں اور یہ فرض کر لیجیے اگر یہ اسپرم ہے تو یہ اگر میں اپنی بات کروں تو یہ میرا اسپرم ہے اس میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں. تو جب بات کریں گے ہم سیکسول ریپروڈکشن کی تو ہم نے اسی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ یہ بہت زبردست کمپٹیشن ہوتا ہے اسپرمز کے درمیان ایگ کو فرٹیلائز کرنے کے لیے. بہت زبردست یوں کہیں بڑے گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے ایک بہت ہی بھیانک قسم کی لڑائی ہوتی ہے اور اس سارے نتیجے میں صرف وہی اسپرم فرٹیلائز کرتا ہے ایگ کو جو بیسٹ فٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے تو فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں جو سیل یا یوں کہیں کہ جو اسپرم سیل اگر جس میں کہ ہیپلوئڈ نمبر ہے وہ ہیپلوئڈ نمبر ہے تو وہ جو ہے وہ نارمل گروپ اگر اس میں ہوگا کروموسوم کی تعداد اس میں ظاہر بات ہے 23 ہوگی تو ہم انسانوں کی بات کریں گے تو 23 ہوگی. تو یہ جو نمبر ہے اس میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ گیمیٹ کے ذریعے ہم یعنی اس کیس میں اسپرم اور عورت کی صورت میں اووا تو یہ جو تبدیلیاں یہ اگلی نسل کو ٹرانسفر ہوں گی. اور جب ہم بات کریں گے ڈپلائڈ کی تو یہ جو کمپلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے یہ جو ہے ہمارے باڈی سیلز ہیں یہ سارے کے سارے ان میں جو نمبر ہوتا ہے وہ ڈپلائڈ نمبر ہوتا ہے. اس میں سومیٹک سیلز میں جو ہے ڈپلائڈ نمبر ہوتا ہے اور جو دوسرے جو سیل ہوتے ہیں ان میں جو ریپروڈکٹیو سیلز ہوتے ہیں ان میں